الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العظيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها فلولا تو کیوں نہیں کانت قریتن کہ ہوتی کوئی بستی آمنت ایمان لاتی پھر کسی بستی نے ایمان کیوں نہیں لایا ایسا کہ فنفعها ایمانها کہ نفع پہنچائے اس کو اس کا ایمان الا قوم یونس سوائے قوم یونس کے یعنی کوئی بستی ایسی نہیں گزری جو پچھلی امتوں میں کہ وہ ایمان لے آتے تو اللہ کی طرف سے ان کا وہ ایمان ان کو فائدہ پہنچاتا کہ وہ عذاب سے اللہ کے بچ جاتے سوائے قوم یونس کے کہ وہ ایمان لائی ایسا کہ اس کے ایمان نے ان کو نفع پہنچایا. ٹھیک ہے ہاں یہ شروع میں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ یہ نام جس نام سے کوئی صورت شروع ہو گئی تھی وہی نام پڑ گیا چاہے اس کے ذکر ایک ہی دفعہ آیا ہو وہ کوئی عنوان نہیں ہوتا اس صورت کا صرف پہچان کے لیے نام ہوتا ہے حالانکہ اس میں دوسرے قصے تفصیل کے ساتھ ہے یونس علیہ السلام کا مختصر سی بات ہے بس یہ ہاں اس میں فرعون کا ہے اور نوح علیہ السلام کا ہے اور بھی بہت سارے ہیں لیکن وہ کوئی عنوان نہیں ہوتا نام صورتوں کا. تو یہاں یونس علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ یونس علیہ السلام کی تخصیص ایسی ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم اس وقت ایمان لائے کہ جب ایمان فائدہ پہنچا سکتا تھا باقی پچھلی قومیں جتنی تھی وہ پوری کی پوری اس طرح بستیاں ایمان نہیں لائی. اس میں بہت تفصیلی بات ہے مختصراً میں عرض کر دوں. ایک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا واقعہ ہے اس میں بتایا کہ میرے اوپر پیغمبر پیش کیے گئے کچھ پیغمبر ایسے آئے کہ ایک امت ہی ان کے ساتھ کسی کے ساتھ دو کوئی ایسا بھی آیا کہ ان کے پاس کوئی امت نہیں تھی کوئی نہیں تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بڑی امت تھی پھر اپنی امت کے بارے میں بتایا کہ مشرق سے مغرب کا بہت زیادہ تھی. تو اس اعتبار سے پچھلی امتیں جتنی بھی گزری تھی تو پوری کی پوری کبھی ایمان نہیں لائی تھی صرف یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ پوری کی پوری وہ ایمان لے آئی یونس علیہ السلام کی امت. ایک تو وہ یہ بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں ایک ضابطہ سمجھ میں آتا ہے. پہلے فرعون کے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب عذاب دیکھ لیں ایسا کہ جس سے آخرت کے مناظر بھی سامنے آنے شروع ہو جائیں تو اس وقت ایمان فائدہ نہیں پہنچ جاتا جیسے فرعون نے کیا تھا. اور جیسا حدیث میں آتا ہے کہ جب تک موت کی آخری ہچکیاں نہ شروع ہو جائیں اس وقت تک
ایمان اور توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے بعد پھر قبول نہیں ہوتا۔ لیکن دنیا کے عذاب یہ تو وہ ہے کہ جو آخرت کا مناظر سامنے آئے یا آخرت کا عذاب ہے، اس کا تو یہ ضابطہ ہے۔ اب دنیا کے عذاب کا یہ ہے کہ جب تک وہ واقع نہ ہو اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے، جیسے یونس علیہ السلام کے ساتھ ہو کہ یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ یونس علیہ السلام نے ان کو ڈرایا عذاب سے، جب وہ نہیں مانی، بالکل نہیں مانتے تھے، تو جب ان کو عذاب سے ڈرایا اور وہ علامات بتا دی تو انہوں نے سوچا کہ دیکھتے ہیں آج یہ یونس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا ہے، آج رات کو دیکھتے ہیں، اگر یہ یہیں رہا تو اس کا مطلب کہ عذاب کچھ آنے والا نہیں ہے، یہ اگر چلا گیا رات کو یہاں سے تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آ جائے گا۔ صبح دیکھا تو کچھ دھواں اور بادل ان کے سروں کے اوپر آ گئے، یہ علامتیں تھیں عذابت کی نشانیاں تھیں۔ اب وہ ڈر گئے، جلدی بھاگ جا کے یونس علیہ السلام کو دیکھا تو وہ موجود نہیں تھا، وہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دی، بچوں کو بھی، جانوروں کو بھی، سب کو نکال کے ایک میدان میں جمع ہو گئے اور روتے رہے اللہ کے سامنے، ایمان لائے اور روتے رہے۔ تو پھر اللہ نے ان کی توبہ اور ان کا ایمان قبول کیا، وہ عذاب جو ان کے اوپر آنے لگا تھا وہ ہٹا دیا، تو پوری کی پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ اب یونس علیہ السلام کا پورا قصہ تو آگے آئے گا، اگلی صورتوں میں آ رہا ہے، تو وہاں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ مختصراً کا یہ ہے کہ یہ عراق کا ایک شہر ہے موصل، وہاں کے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے دعوت دی قوم کو، قوم نہیں مانی، عذاب سے ڈرایا، عذاب کی ایسی صورت آئی، لیکن یہ بستی سے نکل چکے تھے، یہ اپنی بستی سے نکل چکے تھے۔ جب بستی سے باہر گئے، بحر روم کے قریب پہنچے تو بعد میں پتہ چلا ان کو کہ وہ عذاب تو نہیں آیا۔ اب ان کی قوم میں ایک دستور رائج تھا کہ اگر کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اب یہ ایک فطری بات تھی کہ خوف آ گیا کہ اب میں جاؤں گا تو لوگ تو مجھے قتل کریں گے کہ بھئی عذاب کا کہہ کے گئے تھے، وہ تو نہیں آیا، جھوٹ بولا۔ یہ فطری ایک معاملہ تھا، ایک لغزش جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہوئی ان سے، کہ ان کے ذہن میں فطری طور پر یہ آیا کہ میں اب جاؤں گا تو لوگ جھٹلائیں گے بھی مجھے اور الٹا مجھے قتل بھی کر دیں گے۔ تو یہ اسی طرح ایک کشتی میں سوار ہوئے ہجرت کرنے کی۔ اب دیکھیں، اگر آپ کو خوف محسوس ہو، مجھے، آپ کو، سب کو، اور ہم اس خوف کی وجہ سے کہیں چلے جائیں تو یہ گناہ تو نہیں ہے نا، یا ہے گناہ؟ بلکہ بچانا چاہیے، لیکن ایک نبی کی شان نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین۔ بعض عام لوگ جو کام کرتے ہیں وہ اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ کام کریں تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ کہ آپ کو بازار میں کوئی کچھ کہہ دے تو آپ اس کو درگزر کریں گے، چلے جائیں گے، لیکن آپ کا اپنا بیٹا وہ بات کہہ دے کچھ ترش قسم کی تھوڑی سی، تو آپ زہر لگے گی، وہ بات بہت سخت لگے گی۔ اب یہاں کوئی گناہ نہیں تھا، یہ یونس علیہ السلام کا کوئی گناہ نہیں تھا، کیونکہ فطری چیز ہے کہ وہاں قتل کر رہے ہیں، بات بھی نہیں مانتے، بات مانی بھی نہیں تھی پہلے، اب بھی نہیں مان رہے، وہ بات نہ ماننے کی وجہ سے اب قتل بھی کرنے لگے تھے، تو وہ چھوڑ کے چلا جاتا۔ لیکن اللہ کو یہ بات بھی گوارا اپنے پیارے نبی سے نہیں تھی کہ میرے حکم کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ اس لیے ایک قسم کا عقاب اور پکڑ اپنے قریبی لوگوں کا اس طرح پکڑ ہوتی ہے، اپنے انبیاء کو معمولی بات پر بھی تھوڑا سا سرزنش کرتے ہیں اللہ۔ تو ایسا ہوا کہ یہ جہاز میں چلے گئے اور کشتی میں، ان لوگوں نے کرایہ بھی نہیں لیا۔ تاریخی واقعات ہیں کہ انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، ان سے پہچانا تھا ان کو کہ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے، اس کی سیرت صورت سب پتہ تھے سب کو۔ راستے میں کشتی نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے، یہ اللہ کا منشا تھا، اللہ کو منظور یہی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کشتی میں ہوتا ایسا ہے کہ ہماری کشتی میں ہوتا ایسے، یہ کوئی رحمت نازل ہو رہی ہے، سکینہ نازل ہو رہی ہے، ہماری کشتی میں یہی ہوتا ہے۔ ڈرائیور میں بیٹھے ہوئے تھے تو
عربی وہ ترجمہ ہو رہا تھا، تو اس ترجمے کے دوران کچھ لوگ ایسے سو گئے، تو آپ کے نیند پر مجھے یاد آیا وہ. تو شیخ نے کہا، وہ جو ترجمہ کر رہا تھا بیان کا عربی میں، کہتے ہیں کہ اس کو لوگ سکینہ کہتے ہیں اور رحمت کہتے ہیں. اگر یہ سکینہ صحابہ کے دور میں نازل ہوتی تو آج دین ہم تک نہ پہنچا ہوتا. وہ سارے سکینہ میں سوئے ہوئے ہوتے. وہ ہوتا ہے بعض دفعہ کچھ توجہ سے سننے کی وجہ سے لمبی بات ہو جاتی ہے تو نیند آ جاتی ہے. تھوڑا سا ہلنے کی نشست بدلنے کی کوشش کی جائے. اس وقت جیسے بیٹھے ہوئے ہیں آلتی پالتے ڈال کے، تو اتحیات کی شکل میں اگر بیٹھا جائے تو وہ نشست اپنی تبدیل کی جائے تو یہ نیند دور ہٹ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بات چل رہی تھی، تو وہ کشتی والوں نے کہا کہ بھائی یہ ہے کہ کوئی غلام بھاگا ہوا ہو یا کوئی ظالم آ کے ہماری کشتی میں بیٹھا تو یہ نہیں چلتی ہے. تو یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھاگا ہوا غلام تو میں ہوں، کہ اللہ کی حکم کا میں نے انتظار نہیں کیا ہے، اس کا غلام ہوں میں، بھاگا ہوا ہوں. میں نے کہا وہ تو میں ہوں. میں نے کہا نہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر ان میں بات ہو گئی کہ تو قرآن اندازی ہوئی، اور قرآن میں یونس کا نام نکالا. پھر دوبارہ قرآن، کئی دفعہ قرآن ڈالا تو یونس کا نام. انہوں نے چھلانگ لگائی وہاں سے اور مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. وہ مچھلی کو بھی اللہ ہی کا حکم سے سارا کچھ تو چلتا ہے نا، تو مچھلی بھی اس حکم کے منتظر تھی. پھر مچھلی کے پیٹ میں وہ رہے، بعد میں نکل آئے. کتنا رہے، کتنا عرصہ، تو اس میں زیادہ تر قوی بات یہ ہے کہ 40 دن تک اس میں رہے تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ کم بھی بتایا گیا، ہفتہ 5 دن کا بھی بتایا ہے. لیکن جب مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ غذا تو نہیں تھی کہ اس کو ہضم کرتی، حکم تھا مچھلی کو کہ ہضم نہیں کرنا اس کو، لیکن گرمائش تو ہوتی ہے. کہتے ہیں بدن پر کوئی بال نہیں رہا تھا اور کمزور ہو گئے تھے. جہاں کنارے پر پھینکا تو کدو کا ایک وہ بیل نکل آئی تھی، اس کے سائے میں اس کو تھوڑی سی عافیت مل گئی. پھر اللہ نے ایک بکری میں مقرر کی، وہ دودھ پیتا رہا، پھر مضبوط ہو گیا. یہ بہرحال یہ تو مختصراً ایک خاکہ، بعد میں اس کی تفصیلات آ رہی ہیں اگلی صورتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم پوری کی پوری ایمان لے آئی. جب عذاب اس نے دیکھا تو اسے ایک ضابطہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے عذاب میں اگر آثار دیکھیں تب بھی توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے. لما آمنو، جب وہ ایمان لائے تو کشفنا عنہم، ہم نے ہٹایا. کشفہ ایک شف معنی ظاہر کرنا بھی ہٹانے کے معنی میں بھی آتا ہے. ان سے عذاب الخزی، رسوائی کا عذاب. گویا کہ یہ ایک رسوائی کا عذاب آنے والا تھا ان کے اوپر. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ومتعنا، متع یمتع کہ متع تو فائدہ اٹھانا، اور ان کو زندہ رکھا ہم نے. محاورتی ترجمہ اس طرح ہوگا، زندہ رکھا ان کو ہم نے، یعنی دنیا کے فائدہ اٹھانے دیا ہم نے ان کو. الہین، ایک زمانے تک، ایک وقت مقررہ تک ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر تیرا رب چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا. یا تو گناہ کرنے، نافرمانی کرنے کا مادہ ہی انسانوں میں نہ رکھتا جیسے کہ فرشتوں میں رکھا ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی رکھتا. لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں تھا. وہ تو ایک ایسی مخلوق انسانوں کو پیدا کر رہا تھا کہ جس میں گناہ اور نیکی کرنے کی دونوں صلاحیتیں موجود ہوں، جس میں کے اندر کفر اختیار کرنے اور ایمان کا اختیار کرنے کی دونوں صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہوں. اس لیے ایسا کچھ نہیں کیا کہ سارے ہی، اللہ چاہتا تو سبھی کر سکتا تھا جیسے کہ فرشتوں کو کر دیا. فرشتوں میں کوئی بھی عاصی و نافرمان نہیں ہے. کافر ہونا تو دور کی بات ہے، ان میں کوئی نافرمان بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر اس استعداد اور صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے. اللہ نے جس کام کے لیے ان کو رکھا ہے بس وہی کام کرنا ہے اس نے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتے. کہتے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، لَآمَنَا تو یقیناً ایمان لے آتے. کون؟ من، وہ جو کہ فی الارض، زمین میں ہے. کلہم، سب کے سب. جمیعاً، یہ تاکیداً کہہ دیا، سب کے سب، تمام ہم یوں کہہ سکتے ہیں. اور اس کا ترجمہ جمیعاً کے ایک ساتھ کے معنی میں بھی آ سکتا ہے کہ سب کے سب ایک ساتھ ایمان لے آتے ہیں. لیکن اللہ کے حکمت کے منشا کے مطابق یہ نہیں ہے. افانت تکرہ، تو کیا تو زبردستی کر لے گا، الناس، لوگوں کے اوپر. اکراہ کہتے ہیں نا، بلا جبر و اکراہ تحریر کرتا ہوں اور اپنے دستخط ثبت کرتا ہوں کہ یہ قطع زمین فلاں کی ہے. بلا جبر و اکراہ کا لفظ یہ وکیل لوگ استعمال کرتے ہیں
اکراہ کے معنی زبردستی کرنا کسی کے اوپر. تکرہ اکرہ یکرہ اکراہن کے معنی زبردستی. کیا تو زبردستی لوگوں کے اوپر کرے گا کہ وہ ایمان لے آئے حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ہو جائے ایمان والے. کیا آپ لوگوں کے اوپر زبردستی کریں گے کہ وہ ایمان والے ہو جائیں؟ وما کان لنفس، پھر آگے بتایا کہ کسی بھی شخص کو کے لیے یہ اختیار نہیں ہے. وما کان لنفس، کسی بھی شخص کے لیے یہ اختیار نہیں کہ ان تؤمن، کہ وہ ایمان لائے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم اور منشا کے بغیر کوئی بھی ایمان نہیں لا سکتا. اللہ تو چاہتا ہے کہ اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، طاقت دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، یہ اپنے صلاحیتوں کو استعمال کریں اور اس کے مطابق کچھ مومن بن جائیں، کچھ کافر بن جائیں. اور پھر اللہ ان کی طلب صادق کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق پھر ان کو ایمان کی توفیق دیتا ہے. یہ دفع دخل مقدر ہے نا مفتی صاحب؟ اچھا، وما کان لنفس، اور نہیں ہے اختیار کسی بھی شخص کو کہ ان تؤمن الا باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ ایمان لے آئے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور گندگی کو گرد. جعل یجعل کے معنی ڈالنا، کرنا، دونوں معنی آتے ہیں. اور ڈال دے گندگی کو علی الذین لا یعقلون، ان لوگوں کے اوپر جو عقل سے کام نہیں رکھتے، جو عقل نہیں استعمال کرتے. لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، جو عقل نہیں، کم عقل، جو عقل نہیں رکھتے، تاکہ گندگی ان کے. عقل نہیں رکھنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں، کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کے اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں، کبھی سوچتے ہی نہیں اس کے اوپر. جب دیکھیں گے اور سوچیں گے کائنات کے ذرہ ذرہ اللہ کی وجود اور اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. جو ایسا نہیں سوچتا وہ کم عقل ہے، عقل سے کام نہیں لیتا. لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے. پھر اسی کے مطابق قل، کہہ دیجئے پیغمبر ان سے کہ انظروا، حکم کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، جمع کا، کہ تم سب دیکھو، ماذا فی السماوات، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین. یعنی اللہ نے جو کائنات کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں ان کو ذرا دیکھو، تمہیں اللہ نظر آئے گا. اور یہ بھی نظر آئے گا کہ تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. خیر یار، لوگ اس کو جس پر بھی فٹ کرنا چاہیں کریں، لیکن یہاں عشقیہ بات ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. وما تغنی، پھر آگے بتا دیا ان کمقلوں کے بارے میں کہ وما تغنی، اغنا یغنی، اغنا کے معنی ہوتے ہیں غنی کر دینا، یعنی بے نیاز کر دینا دوسری چیزوں سے. مالدار کو بھی غنی اس لیے کہتے ہیں کہ مال ہو تو دوسری چیزوں کی طرف توجہ ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو تغنی عن کے معنی ہوتے ہیں فائدہ پہنچانا. وما تغنی عن قوم، اور کسی قوم کو فائدہ ہی نہیں پہنچاتی. کون سی قوم؟ کہ اس کی صفت بتا دی کہ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتی. کسی ایمان نہ رکھنے والی قوم کو فائدہ نہیں پہنچاتی. کیا چیز؟ الآیات والنذر، نشانیاں اور ڈراوا. النذر نذیر کی جمع ہو تو پیغمبر مراد ہے یہاں، ڈرانے والے. ڈرانے والے اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں یہ ایمان نہ لانے والے قوم کو فائدہ نہیں پہنچاتی. اور النذر انذار سے اگر ہو تو ڈراوا، فیئرنس کہیں گے اس کو، کہ ان کو جتنا بھی ڈراؤ تو ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا. فہل ینتظرون، حل استفہام کا بھی ہو سکے، کیا کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ مگر مثل ایامن، ان واقعات جیسوں کا، مثل معنی کے جیسوں کا، مثل کی طرح کا. ایام یوم کی جمع ہے، دن کو کہتے ہیں، لیکن یہ کنایتاً واقعات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. کیسے دن تھے ان کے، وہ دن نہیں ہوتے لیکن کیا واقعات تھے، کیا حالات تھے ان کے. تو کیا ہے کہ مثل ایام کہا تھا، مثل ایام، ان واقعات کی طرح کے، الذین خلو من قبلہم، جو کہ پہلے گزر چکے ہیں. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی پچھلی قوموں کی طرح بننا چاہتے ہیں کہ جیسے ان پر عذاب آئے تھے اسی طرح ان کے اوپر آ جائیں. اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ. فہل ینتظرون، تو یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس جیسے واقعات کے، الذین خلو من قبلہم، کہ جو گزرے ہیں اس سے پہلے، گزرے ہیں اس سے پہلے. قل فانتظروا، کہہ دیجئے پیغمبر ان سے
فانتظروا تو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، میں بھی انتظار کرو، اللہ کے عذابوں کا انتظار کرو۔ ثم ننجی رسلنا، انجا ینجی باب افعال سے ہے، اس کے معنی بھی نجا ینجو سے ہے کی طرح ہے، نجات دینا۔ ثم ننجی، پھر ہم نجات دیں گے، بچائیں گے، کس کو؟ رسولنا، اپنے رسولوں کو۔ جب عذاب آئے گا تو اپنے رسولوں کو تو ہم بچائیں گے۔ یہ اللہ کا اصول اور طریقہ ہے عذابوں کا، کہ جب عذاب لاتے ہیں کسی قوم کے اوپر تو اپنے پیغمبروں کو اس عذاب سے بچاتے ہیں۔ والذین آمنوا کذالک، اور ایمان والوں کو بھی اسی طرح بچائیں گے، اور ایمان والوں کو بھی اسی طرح بچائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ایمان والوں کو بھی اللہ بچاتے ہیں۔ اس لیے حضرات کہتے ہیں کہ جہاں جہاں عذاب آتا ہے اور مسلمان کہلانے والے لوگ بھی اگر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اپنی ایمان کی فکر کریں، کوئی کمی ہے اس میں۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم نجات دیں ایمان والوں کو، لازم ہے، اللہ اپنے اوپر لازم قرار دے رہا ہے اس چیز کو، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں۔ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں گے، لیکن جہاں نجات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے 4 مہینے جلدی لگاؤ۔ ٹھیک ہے۔